بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھوپھو کے بیٹے کاشف سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے لیے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھوپھو بھی کراچی کی رہنے والی تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتیں اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتیں، لیکن مجھے ان کی تعریف کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھوپھو کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھو نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دن کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر کاشف کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادت تو اتوار تو دیکھ لوں، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانا تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا۔ اس کی طرف دیکھتی نہ کلام کرتی تھی اور ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا۔ تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شازیہ، دوائی لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی۔ تب ہی پھوپھو کمرے میں آ گئیں اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدل سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا تھا، اپنے گھر میں جینا لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچتی تھی جانے وہ گھڑی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی کہ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا تھا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تب ہی امی نے کہا کہ شازیہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا، مومانی جان چائے بہت اچھی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ امی بولی، شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرما سے گلابی ہو گئی۔ کاشف زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح ہسپتال چلے جاتے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھیں۔ عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور کاشف آ گئے۔ عامر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جو ہم کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا، جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔
پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ امی اور ابو کو تمہارے رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھوپھو رشتہ لے کر آ گئیں۔ امی ابو تو راضی ہی تھے۔ فوراً ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں ہی تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گی، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندھوناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر غم کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اسی غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھا۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے۔ گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی، پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں۔ پہلے تو ابو سب سنبھالتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آ پڑی ہیں۔ وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا۔ یہ ٹھوس دلائل تھے، میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی۔ ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دنوں تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی، میں اپنے بچوں میں مگن تھی۔ خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں ایف اے کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مثالی قد و کاٹ، سنہرے بال اور خوبصورت ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہمارے لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتے اور کہتے۔ ہماری کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے۔ شکریہ۔